آج منظر نگاری ہے علی بھائی, آج مزہ آئے گا. آج ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہے, دوسرا ہفتہ ہے. پچھلے 2 ہفتوں میں جو لوگ جیتے ہیں اور سیمی فائنل میں پہنچے ہیں ان کے نام ہیں عبد الرحمان, سویرا سعید, ارم حمید, شاہزنان اسد, جویریہ, ملائکہ قریشی, اور کل بہت ہی زبردست تقریر کر کے گئے وقار حیدر زیدی. جبکہ آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹیسٹنٹ جو ہیں, کیونکہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے آثار بتاتے ہیں سحر ہو کے رہے گی. آثار بتاتے ہیں سحر ہو کے رہے گی. تو ہمارے جو اس وقت ججز یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ شہری بھائی ہیں, اس کے علاوہ حسان بن خورشید موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ام راحیل بھی موجود ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. بالکل, اور جو آج جیتے گا اس کو ملے گا رائل فن کلب کی طرف سے 25,000 کا واؤچر, اور جا کے وہ اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اگر چاہیں تو اکیلے بھی جا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے علی بھائی وہ کیا ہے؟ بالکل ہے, آثار بتاتے ہیں سحر ہو کے رہے گی. میں اس کے آگے لگانا چاہتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ہمارے پاس 4 کنٹیسٹنٹ ہیں جن کے نام ہیں محمد بن فیصل, خواجہ سعد, حمیرہ طاہری اور رضا. تو آپ کے پاس 90 سیکنڈ تک اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. اور اس ہفتے پہلے مقابلے کے لیے ہمارے ساتھ جو اس وقت ہمیں جوائن کریں گے وہ ہیں خواجہ سعد. آ جائیے جی, آپ سے درخواست ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے, آپ تیار ہیں؟ جی الحمدللہ. چلیں جی, بسم اللہ, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. غلامی کی شب تاریک جب اپنی بساط لپیٹتی ہے صدر عالی وقار, تو ہزاروں ستاروں کا خون وقت کے مشرق کو لازوال بنا دیتا ہے. جب وادی مشرق سے خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں تو دوسری جانب چاند بیچارہ آخری ہچکی لیتا ہے اور کسی بیوہ کی آنکھ کا آنسو بن کر ہوش میں آتا ہے. نجوموں کہکشاں کے ہزاروں موتی سحر کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے کسی محبوب کبریا کی حشمت سازی کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. تب جا کر آثار بتاتے ہیں کہ سحر ہو کے رہے گی, اور ہوتی ہے, اور یہ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر قائم ہوتا ہے. مگر ٹھہریے کہ آج جب میں کشمیر اور فلسطین کی جانب نظر دوڑاتا ہوں تو ظلم و ستم دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں ننھے ننھے بچوں کو کہ وہ پتھر اٹھائے ٹینکوں سے مقابلہ کرتے ہیں, اور یہ صدا آتی ہے کہ سن کسی کی نہ سن, ایک ہی دھن کو بھن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. سنسناتا ہوا سب سروں سے گزر, وار سینے پہ کر, جگر کاٹ دے اور نوک سے روک لے. وقت کی گردشیں دشت و شام و وجود و سحر کاٹ دے, اور آج پرندے بھی پر پھیلائیں اگر رعایت نہ کر پر کاٹ دے. شکریہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کون ہے علی بھائی؟ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں رضا, اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ڈائس پر آ جائیں. اور جس طرح خواجہ سعد نے بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کی, اور 90 سیکنڈ کا مطلب تھا 90 سیکنڈ, تو آپ کے پاس بھی 90 سیکنڈ. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. دلیل صبح روشن, دلیل صبح روشن گواہی, دلیل صبح روشن دلیل صبح روشن صدا دیتی ہے. صدر علی وقار عوام کی بیداری, صدر علی وقار عوام کی بیداری اور حق کی پیروکاری اداروں کی. اچھا, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں, مطلب بی کمفرٹیبل, اور پھر ہم آپ کو لاسٹ میں بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, آرام سے, فکر مت کیجیے, ٹینشن نہیں لے. ٹھیک ہے, گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. تو ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ علی بھائی, ہمارے اگلے جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ہیں حمیرہ طاہری سے. ہم درخواست کریں گے کہ وہ آ جائیں. جی, آپ تیار ہیں؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. میری نظر اپنے ملک پاکستان پر ہے.
وہ ملک کے جس کے حکمرانوں نے چند ٹکوں کے لیے اپنے اڈے دوسرے ممالک کو دے دیے تھے، وہ ملک کہ جہاں ہر وقت ڈرون حملے ہوتے رہتے تھے، وہ ملک کہ جہاں ایک فون کال پر ساری باتیں مان لی جاتی تھی. یعنی ہم 14 اگست آزادی کا دن تو مناتے تھے، لیکن حقیقت میں ہم غلامی کی زندگی جی رہے تھے کہ اچانک وقت بدلا اور ایسا بدلا کہ اسی قوم نے باطل قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا شروع کر دیا، کہ اسی قوم نے صحافی کے اڈے دینے والی بات پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر باطل قوت تک اپنا پیغام پہنچا دیا، کہ اسی قوم نے اپنی خودداری کا سودا کرنے سے انکار کر دیا، کہ اسی قوم کے لوگوں نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا شروع کر دیا، کہ یہ سب میری آنکھیں دیکھتی رہی اور پھر میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ کردار بتاتا ہے وہ پہر آ کے رہے گی، افکار بتاتا ہے وہ لہر آ کے رہے گی، یہی قوت، یہی ہمت، یہی جذبہ باقی رہا تو آثار بتاتے ہیں سحر ہو کے رہے گی، آثار بتاتے ہیں سحر ہو کے رہے گی. آپ کی حسن سماعت کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. 7 سیکنڈ پہلے آپ نے اپنے تھوڑے سے سیکنڈ ضائع کیے، لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے. وہ محمد بن فیصل جو ہے وہ ہمارے چوتھے کنٹیسٹنٹ ہیں آج کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ کریں. الحمدللہ. چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یہاں کچھ دیر قبل ایک شیطان کھڑا تھا، مجھے اس کی گفتگو سے فاسفورس کی بو آتی ہے. یہ الفاظ بظاہر الفاظ صحیح، مگر ان کی کاٹ نے نیو ورلڈ آرڈر کو نشتر چبھوئے تھے. صدر علی وقار عالمی فرعون بش کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے جرم میں ہیوگو شاویز کے خلاف جب فوجی بغاوت برپا کی گئی تو عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. بغاوت ناکام ہوئی. آثار بتاتے ہیں سحر ہو کے رہے گی. سلطنت عثمانیہ کے وارث ترکی کے منتخب صدر رجب طیب اردوگان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی. عوام کھڑے ہوئے. سازش ناکام ہوئی. آثار بتاتے ہیں سحر ہو کے رہے گی. جی ہاں جناب والا، افغانستان اور کشمیر، عراق اور شام، بوسنیا اور چیچنیا کے تمام مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی یہ صدا ہے. آثار بتاتے ہیں سحر ہو کے رہے گی. فلسطین کا معصوم علی عبداللہ ہاتھ میں پتھر لیے اسرائیلی فوج کو للکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم حیدری کردار ہیں، حسینیت کے علم بردار ہیں. آثار بتاتے ہیں سحر ہو کے رہے گی کہ تجھ کو کیا حق ہے میرے رنگلے کبوتر مار دے. تجھ کو کیا حق ہے یہاں بارود کی بارش کرے. تجھ کو کیا حق ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. بہت تو شکریہ. آئی تھنک ہمارے اب آخری کنٹیسٹنٹ رہ گئے ہیں. جی اگر آپ تیار ہیں تو آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں. آرام سے سانس لے کے آرام سے آئیں. یہ چھوٹا سا مقابلہ ہے. آپ یہاں آ گئے ہیں، یہی آپ کی جیت ہے. ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ کریں. آئیے ہمت کیجئے. بسم اللہ. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. صدر علی وقار عوام کی بلندی، حق کی پیروکاری، اداروں کی غیر جانبداری، دہشت گردی کے خلاف کامیابی، کرکٹ کے سنسان میدانوں میں آبادی، افغانستان کی آزادی، اسلامو فوبیا کے خلاف بہتری. علی وقار کیا یہ آثار نہیں بتلا رہے کہ سحر ہو کے رہے گی؟ شب غم لیکن صدا دیتی ہے صبح عید کی. شب غم لیکن صدا دیتی ہے صبح عید کی. جناب جج صاحبان، کہ ہمارے ملک میں تعلیمی شرح میں اضافہ، ایکسپورٹس میں اضافہ، ہمارے جی ڈی پی میں اضافہ، اور یہ سب آثار بتاتے ہیں کہ سحر ہو کے رہے گی. صدر علی وقار، ہماری ترقی یہاں اختتام پذیر نہیں ہوتی، مگر ہمیں کرنوں کی طرف متوجہ رہنا ہے، کیونکہ اقبال نے کہا ہے
اقبال نے کہا ہے کھول آنکھ زمیں دیکھ فضا دیکھ فلک دیکھ. اقبال نے کہا ہے زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. پوری کوشش کی، یہی بہت بڑی بات تھی. اور ہمارے جو ونرز ہیں ان کے ساتھ تو یہ سارے گفٹ ہیمپرز جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن جو ہمارے رنر اپس بھی ہوں گے ان کے ساتھ جامع شیری کا ہیمپر جائے گا، ماس جی کی طرف سے بھی ہیمپرز جائیں گے، تو آپ یہ سب بھی انجوائے کر سکتے ہیں. جلدی سے اپنے ججز کا ورڈکٹ لیں گے. جی اس وقت ججز جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بالکل. اور تھوڑا ٹف کمپٹیشن بھی ہے، لیکن سب سے پہلے میں شہری بھائی آپ سے پوچھوں گا. جی علی بھائی شکریہ. جی ہم لوگ تینوں کا آپس میں بھی دیکھ رہے تھے کہ جی ہمارا ضروری ہے، کیا بالکل. نمبرنگ کس طرح ہے، اور تقریباً تینوں کا ایک ہی فیصلہ ہے. اور دو لوگ جو تھے محمد بن فیصل اور خواجہ سعد میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ہی مشکل ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں سے ونر چننا، لیکن محمد بن فیصل کا مجھے لگا کہ انہوں نے ایک ہی ٹیمپو رکھا اپنا، ہائی ٹیمپو میں بولا، بہت اچھے الفاظوں کی ادائیگی بہت اچھی تھی، تلفظ بہت اچھا تھا، لیکن ٹیمپو ان کا مجھے یہ لگا کہ وہ ایک ہی تھا. اور خواجہ سعد نے جو ہے وہ ٹیمپو ان کے اتار چڑھاؤ ان کا بہت اچھا رہا، اور ٹائم کی کیلکولیشن تو دونوں کی بہت اچھی تھی اور ادائیگی بھی بہت اچھی تھی. تو میرے حساب سے میں نے جو ایک نمبر زیادہ دیا ہے وہ خواجہ سعد کو. تو میرے حساب سے خواجہ سعد ونر ہیں اور باقی یہ. حسان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، جس طرح شہری بھائی نے کہا کہ فیصل نے اور خواجہ سعد نے اچھا تھا دونوں کا، لیکن جو کیونکہ منظر نگاری تھی تو جو منظر نگاری بہتر انداز سے کی وہ خواجہ سعد کی تھی. موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ بھی زیادہ بہتر تھا. ہماری بہن حمیرہ نے جو کہا ٹھیک ہے وہ، لیکن وہ تھوڑا سا سیاسی ایلیمنٹ زیادہ نظر آیا مجھے. ٹھیک ہے. اچھا رضا کی ماشاءاللہ موضوع بہت اچھا تھا ان کا، لیکن کانفیڈنس کھو گئے جس کی وجہ سے ساری پرابلم. میری طرف سے بھی خواجہ سعد ہمیں مل گئے، ہمارا اگلے سیمی فائنلسٹ ہمیں مل گیا ہے. خواجہ سعد بہت بہت مبارک، اور آپ کی طرف سے جائے گا رائل فن کلب کی طرف سے 25,000 روپے کا واؤچر، ہمارے رنر اپس کے ساتھ جائے گا جامع شیری اور ماس جی کی طرف سے ہیمپرز. بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. ڈاکٹر عمر راحیل آپ کا بھی بہت شکریہ، معذرت چاہوں گی ٹائم کم ہے، اور جی آپ لوگ آ کے اپنے ہیمپرز لے سکتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ خواجہ سعد بھی آئیں اور اپنا 25,000 کا واؤچر بھی لیں.